والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہے، ان کا حساب تو میرے رب ہی پر ہے اگر تمہیں حس ہو، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ کل آپ نے سنا حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ایک خدا کی طرف، ایک رب کی طرف بلایا تو قوم کہنے لگی ہم تو بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک گھٹیا لوگ ہیں جن کے پاس نہ کھانے کی چیزیں ہیں نہ پینے کی چیزیں ہیں، اور اس پر جو مسائل اخذ ہوئے اس کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ گھٹیا لوگ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو دعوت دی اور دعوت پر لبیک کہا، لیکن مجھے ان کا پیشہ اور ان کا کام کیا مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں، اور نہ میں پتہ نہیں، چونکہ میرا کام ہے یہ خدا کی طرف بلانا، اللہ رزق کی طرف بلانا، میں نے بلایا اور میں اچھا معلوم ہوا کہ اب اس کے بعد جو آج بتایا جا رہا کہ میرا کام ہے ان تک پہنچا دینا، ان کا حساب وہ سارا ذمہ اللہ۔ اب ان لوگوں نے ایک اور چال چلی اور کہا کہ نوح علیہ السلام یہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں یہ دل سے ایمان نہیں لائے، بس ایسے ایمان لائے بس دکھانے کے لیے، باقی کچھ۔ یاد رکھیے کبھی بھی حکم ظاہر پر لگتا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے وہ فتویٰ نہیں لگے۔ آپ اگر کہیں مندر میں جائیں گے نا تو آپ کا فتویٰ وہی لگے گا جا کے وہاں اگر شاپی کو کہ اس نیت سے وہاں گھنٹے نہیں بجا رہا تھا، اس نیت سے نہیں، نیت کا کوئی اعتبار نہیں، ظاہر میں دیکھا ہے فتویٰ وہی نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ایک مرتبہ جنگ ہو رہی تھی، ایک صحابی نے حملہ کیا نا تو فوراً اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، کلمہ پڑھ لیا، لیکن جب یہ بات ہوئی نا تو صحابی نے برداشت نہیں کیا، پھر کسی غلط مار۔ جب یہ بات ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی، آقا علیہ السلام کو بتایا گیا، آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا اور کہا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے پھر ایک بات دیا، کہا حضور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، تو آقا نے ارشاد فرمایا، کہا کیا تم نے اس کے دل کو دیکھا؟ یہ صحابہ اکرام کے لیے، لہٰذا جو ظاہر میں آپ کرو تو حکم وہی نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ان کا حساب، ان کا معاملہ اللہ کے ذمہ، لیکن انہوں نے ظاہر کلمہ پڑھا، میں انہیں مسلمان سمجھتا۔ اب ان لوگوں نے ایک اور گاؤں کیا، ایک اور فیصلہ چلا، کہا کہ اے نوح چائے تو کبھی مل رہا ہے، کہا کئی جو غریب اور گھٹیا لوگ ہیں ان کو سب کو دور کرو۔ جو غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں نا، اس لیے کہ مالدار لوگ ہیں اور آپ کے پاس غریب لوگ، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ان کو بٹھا دیں، ان کو ہٹا دو، پھر ہم آپ پر نہیں مانیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ سنو، میں یہ کام کرنے والا نہیں، میرے پاس امیر آئے تو ہی، غریب آئے تو ہی، سب کے لیے ایک ہی بنا۔ یہ نہیں کہ غریب داڑھی منڈا آ جائے، کوئی پیر صاحب کے پاس ملنے کے لیے پہنچ جائے، داڑھی والا معاشر نمازی کسی پیر صاحب کے پاس ملنے کے لیے جائے، کوئی ایسا پروگرام
اسے دھکا مارے. لیکن کوئی فاسق و فاجر نہ داڑھی رکھے نہ کچھ حرام کا دھندا کرتا ہو لیکن داڑھی نہ ہو تب بھی لیکن حضرت کی حدیث یہ نہیں, سب کے لیے برابر. سمجھے نا, یہ اسلام ہے. ایسا نہ ہو کہ خدا جیسا بھی لے لیا آگے پہنچ گئے. تو بتائیے رادان علیہ السلام نے کہا کہ میرا معاملہ نہیں کہ میں ان کو اپنے سے دور رکھوں. غریبوں کے ساتھ بیٹھنا یہ انبیاء کی سنت ہے. غریبوں کے ساتھ, اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو پسند بھی فرمایا. اللہ نے فرمایا اے محبوب تم نبی اور بادشاہ بننا چاہتے جس طرح سلیمان علیہ السلام تھے, یا نبی اور شکر فاقہ پسند کرتے. آقا علیہ السلام نے اس کے مولا میں نبی اور بادشاہ نہیں, نبی اور شکر فاقہ والا بننا چاہتے. آقا علیہ السلام نے ہمیشہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو ہی پسند کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ قیامت کے دن مجھے غریبوں میں اٹھانا, اے اللہ قیامت کے دن مجھے غریبوں میں مسکینوں میں اٹھانا. عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عرض کرتی ہے آقا کیا بات ہے, کیوں ایسا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں غریبوں کے ساتھ اٹھنا اس لیے پسند کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن غریب لوگ مالداروں سے 40 سال یا ایک روایت 500 سال بھی ہے کہ 40 سال پہلے وہ جنت میں جائیں. جو میں نے پڑھا ہے وہ بتایا, باقی 500 سال کی میری بات ہے کہ 500 سال پہلے غریب امیر سے جنت میں جائیں. کیوں بھائی, اپنے پاس تو ہے ہی نہیں تو حساب کیا دینا ہے؟ اب جس کے پاس جتنا ہے اتنا تو حساب دینا پڑے گا. یہ مال کہاں سے لائے؟ ابھی جی ایس ٹی والے پیچھے پڑے نا تو اچھے اچھے بھاگ گئے, دکان پہ شٹر ڈال کے بھاگ گئے. اور جب ہمارے اعمال کا اور ہمارے مال کا حساب ہوگا تب کہاں بھاگو گے؟ وہاں نہیں بات پاؤ گے. شٹر ڈالو چلو بھاگ جاؤ, یا کوئی تیرے سے پکڑا کر کام ہو جائے. وہاں کچھ نہیں ہے, وہاں جو چوکھا ہے. اور پتہ نہیں اسی لیے کہا انسان کو ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. آج ہی حدیث سے بات پڑھا تو میں بھی شوقا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو آپ نے کیا ہے سب سامنے ہوگا. وہ کام جس پر آپ نے توبہ نہیں کی وہ بھی سامنے ہوگا. بہت سارے ایسے کام کر کے بھول گئے جاتی نہیں, تو ہمیشہ یہی لفظ ہونا چاہیے اللہ جانے انجانے یا میں جو بھول چکا اللہ میں سارے گناہوں سے معافی چاہتا تو ورنہ کو بھی سے اچھا ہے ہاں یا یہ بھی کیا. لیکن اللہ تعالیٰ بندوں پہ کتنا مہربان اور کریم ہے کہ اگر آج بھی بندہ سچے دل سے توبہ کر لے, جیسے ابھی آپ ہی کو معلوم میرے کو میں نے کیا کیا میں ہی جانتا ہوں, آپ نے کیا کیا آپ ہی جانتے ہیں. اگر چاہتے کہ آپ کی دفتر سے مٹا دیا جائے نا سچے دل سے توبہ کر. برحال کر رہا تھا کہ غریبوں کے پاس بیٹھنے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند. اور ایک روایت ہے, ایک روایت کے اندر آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ اگر کوئی غریب تم سے سوال کرے تو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو, اسے کچھ دے دو, اسے چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی. لیکن ہم جس دور کے اندر گزر رہے ہیں اس دور کے اندر غریب ہے کون؟ جو مانگنے والے آپ سے زیادہ ان کے پاس ہے. غریب کون ہے کہ نہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی مانگنے کے لیے گورنمنٹ سے آ جاتا ہے, یہ تو کوئی اسپیشل فقیر گورنمنٹ سے آئے بڑے سامنے شاید میں اس کا مانگا ہوگا گورنمنٹ نے یہ کہا, وسیم بولنے لگا بولے کہ مانگنے یہ انٹرنیشنل فقیر ہے. یہ ہوتا ہے اور ہوتا ہے بہت سارے فقیر ایسے ہوتے ہیں اور سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. لیکن یہاں ہم کو ضرورت مند کو تلاش کرنا کہ کون ہمارا بھائی ہے یا ایسا کوئی بندہ ہے. کوئی ضرورت نہیں کہ مسلمان ہی تلاش کرو, کافر ہے اسے بھی کھلاؤ. یہ بس بھوکا کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بھلے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اسے دے دو. کہا غریبوں کو اپنے سے قریب کرو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سے
زیادہ غریبی کو پسند کیا. اصل میں کچھ لوگ آج کے اندر بھی کہ اگر کوئی ایسا امام ہے اس کے پاس غریب آدمی کے بیٹا ہے تو مالدار موٹے میں ترنت جانا اس کو بیٹا کیوں؟ اس سے اچھی تو نماز پڑھتا ہے، اس سے اچھا کلمہ پڑھ لیا، کوئی الگ سے پڑھ لیا، کیوں تیرا کوئی رتبہ بڑھا گیا؟ تو آج ایسے ہی کچھ لوگ مل جاتے ہیں. ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو الحمد للہ اپنے بہت اچھا ہے، ورنہ دوسرے لوگ پر امام تو آپ دیکھ کس انداز جو کرتے ہیں نا، یہ وہ فلاں ڈیما کا ہے نا، اس سے مل لیے، اس سے بات کر لی، اس سے سلام کر لی ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے ہی ایک مولانا تہذیب الاسلام ہے، وہ امی پرا کے اندر بھی شاید کچھ سال گزارے ہیں، بھاؤ نگر میں رہ چکے ہیں. وہ آسام کے اندر امامت کرتے اور ایک مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے اور ماشاء اللہ بڑے قابل تھے، بہت قابل تھے پڑھانے میں. الحمد للہ ان کی صلاحیت بھی اچھی تھی، ساری چیزیں تھیں. لیکن جو صدر تھا نا اس کا بھانجا، اس کی بیوی سے انبن ہو گئی اور اس کو طلاق دی. جب اس کو طلاق دے کے مولانا صاحب کے پاس آیا، آنے کے بعد ابھی بتا رہا 3 دن پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں، کوئی قصہ کہانی نہیں. آسام کے اندر جب اس کا بھانجا کہنے لگا مولانا صاحب نے کوئی راستہ نکال دو، میں ذہنی طور سے ڈسٹرب ہو. ظاہر سی بات ہے، بیوی ساری دنیا ایک طرف بیوی سے ٹینشن ہو جائے تو سارا فوکس اسی طرف چلا جائے. سارے لوگوں سے لڑ سکتے لیکن گھر والے کس سے لڑو؟ تو وہ ذہنی ٹینشن میں تھا. کہا کوئی راستہ ہے؟ میں دیکھو حلالے کے بغیر کوئی راستہ ہے ہی نہیں. کہا مولانا صاحب سمجھ رہا کوئی راستہ نکل رہا ہے. بولے کیا؟ بولے مولانا صاحب آپ کی گردن مار دو. لگے یار مان لے گے یار اس طرح ٹھیک ہے. کہا دیکھو سوچ لو. کہا سوچنے کی ہمیں جو شریعت کو مسئلہ میں اسے بتا دیا حلال نہیں. کہا کوئی راستہ نکالو، کوئی ایسا راستہ ہو جس سے نکل جائے راستہ، میں آپ کو یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، یہ کر دوں. تو انہوں نے کہا بھائی کوئی راستہ واسطہ نہیں، حلال کے علاوہ کچھ نہیں. وہ بیچارے فجر کی اذان ہوئی، مسجد نہ رہے تھے. آنے کے بعد سیدھا اس نے بڑا سا رکھے تھا دھاردار، آتے ساتھ ایسا زوردار حملہ کہ پورا ساتھ ایک کانٹا ہوئے پہ گیا. شہید کر دیا اپنی بے دردی کے ساتھ. اور اس کے بعد بڑے آرام کے ساتھ افواہ پھیلانے لگا، کہنے لگا کہ غیر مسلموں نے امام صاحب پہ حملہ کیا، غیر مسلم امام صاحب پہ حملہ کیا. لیکن جب شو ہوتا نا اس کے کہتے نا کہ کچھ نہ کچھ سراغ چھوڑ ہی جاتا ہے. جب پولیس والے آئے اس سے پوچھا کیا تم نے دیکھا تھا کس نے؟ بولا ہاں دیکھا تھا. بولا کیسا تھا؟ کچھ ہولیا بتاؤ کچھ ایسا. بولے کو پتا نہیں. کیا چہرہ کا نکال نہیں؟ اب پولیس والے ہوتے ہیں، پتا چلا کہ اسی نے قتل کیا. تب سارے راز کو لے بتائے. اس وجہ سے میں بولا میں اپنی بیوی سے لڑائی کے اندر ذہنی ٹینشن میں تھا، اس سے بار کیا ہوتا. چونکہ آج ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے کہ ہم امام سے وہی بات سننا چاہتے جو ہم کو اچھی لگے. اگر ہمارے لیے کڑوی ہونا تو ہمیں سننا گوارا نہیں ہونا. ہمیں سننا کوئی چیز بولے جو ہمیں پسند ہو، اور ویسے بھی آج جو پیشے اور مقابل وہی بات ہو تو جو آپ کو اچھی لگے. ایک بار سبحان اللہ بولو سب جنتی ہو. ایک بار سبحان اللہ میں جنت میں چلے جاؤ. صحابہ کرام نے اتنی مشقتیں اولیاء اعظام نے اتنی مشقتیں بیکار اٹھائی تو تم سے بہتر تھا سبحان اللہ بولے. کون کو جنت میں جانا چاہے ہم جاؤ فٹ سے آپ کو سب جنت. کیا ہی دین کا مزاج بنا کے اللہ بہرحال اور بھی بات انشاءاللہ کل سنیں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.